سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ کہلاتا ہے سجدہ تحیت۔ یہ جو تحیت کا لفظ ہے آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، بریکٹ کے اندر دیکھیں آخر میں لکھا ہوا ہے سجدہ تحیت۔ سجدہ تحیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرتا ہے عظیم سمجھتے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنی ماں کو سجدہ کرنے لگ گیا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی ماں کو سجدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں اپنی ماں کا بڑا ادب کرتا ہوں، تو تعظیم اور توقیر میں نے اپنی ماں کو سجدہ کیا۔ اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تحیت۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے باپ کو سجدہ کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا جناب آپ اپنے باپ کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں اپنے باپ کو اس سے سجدہ کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا بڑا ادب کرتا ہوں۔ تو ماں کو جو سجدہ کر رہا ہے یہ سمجھ کے نہیں کر رہا کہ خدا کہہ رہا ہے، بلکہ ماں کو ماں سمجھ کے کر رہا ہے۔ یا باپ کو سجدہ کرتا ہے تو باپ کو باپ سمجھ کے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیر کو سجدہ کرتا ہے تو پیر سمجھ کے کر رہا ہے۔ استاد کو سجدہ کرتا ہے تو استاد سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ اس سجدے کو کہا جاتا ہے سجدہ تحیت۔ یہ اسلام کے اندر کفر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ ہاں اسلام کے اندر یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ماں کو ماں سمجھ کر سجدہ کرے، اسلام منع کرتا ہے۔ باپ کو باپ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ پیر کو پیر سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، حرام ہے۔ استاد کو استاد سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس سجدے کو کہا جاتا ہے سجدہ تعظیمی، جو کفر اور شرک نہیں ہے لیکن ہے حرام۔ آج کل جو مزاروں پر سجدہ کیا جا رہا ہے الامان والافید، ظاہر بات ہے جو سجدہ کر رہا ہے مزار کو وہ یہ سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں اس اللہ کے ولی کو اللہ سمجھتا ہوں، خدا سمجھتا ہوں، معبود سمجھ رہا ہوں، بلکہ وہ کس لیے سجدہ کرتا ہے؟ وہ اس لیے سجدہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس سجدے کو کہا جائے گا سجدہ تحیت۔ اگرچہ یہ سجدہ اسلام کے اندر کفر اور شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اور اس سجدے کا تعلق بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا لنک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے، سجدہ تحیت جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا اب ایک اور سجدہ ہوتا ہے، وہ سجدہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو وہ سمجھ رہا ہے خدا۔ جیسے معاذ اللہ ہندو ہیں، ہندو ان بتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں۔ جس کو یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں بھگوان، کہتے ہیں ہمارا بھگوان ہے، اور ہم انہیں اپنا بھگوان سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر، اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ سجدہ کیا ہے؟ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں اول تا آخر تو قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے، ایک مقام پر نہیں 10 مقام پر رب نے واضح کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ظاہر بات ہے ہمارا جو کلمہ ہے اس کا جزء اول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقامات پر تنبیہ کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تو کفر ہے۔ سجدہ عبادت کی شکل کیا بنے گی سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ معاذ اللہ گویا اللہ یہ کہہ رہا فرشتوں کو
اے فرشتوں آدم تمہارا خدا ہے سجدہ کرو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ قرآن اول تا آخر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پتہ چلا اللہ نے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا وہ سجدہ عبودیت نہیں تھا, بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا, جس کو دوسرے لفظ میں کہا جائے گا سجدہ تحیت. اب یہ جب کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو, اور یہ سجدہ تحیت ہے, اس کو اگر آپ اپنے لفظوں میں اس طریقے سے بیان کرنا چاہیں تو بالکل بجا ہے. میں سمجھانے کے لیے وہ جملے بتا رہا ہوں. گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آدم میرے مقرب بندے ہیں, میرے نبی ہیں, میں نے انہیں بڑا مقام دیا. اے میرے فرشتوں تم انہیں نبی سمجھ کر سجدہ کرو, خدا سمجھ کے نہیں, اور اس لیے سجدہ کرو کہ ان کا مقام تم سے بلند ہے. یہ ہوا اس کا مطلب. اچھا اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے, وہ سمجھنی یہ ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے, قرآن کا انداز کیا ہے؟ رب کہتا ہے ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو, آدم کو, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. یہ ابلیس کون ہے؟ اب یہ سوال ہے. یاد رکھیے گا 3 مخلوق بڑی مشہور ہیں. پہلی مخلوق ہے انسان, اس کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات. اللہ نے ہمیں سب سے عظیم مقام دیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. انسان کا مقام جنات سے بھی بلند ہے اور بعض فرشتوں سے بھی بلند ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. اس لیے کہ انسان جو ہے نا یہ اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کا جو لقب ہے نا یہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا, اور یہ لقب اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا. یہ لقب اللہ نے کس کو دیا؟ انسان کو دیا ہے کہ اللہ کی خلقت میں سب سے افضل و برتر انسان ہے. یہ مخلوق کہلاتی ہے خاکی. خاکی کا مطلب مٹی, یعنی انسان کی پیدائش اور تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی, کیونکہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا وہ مٹی سے بنا نا. تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا ہے تو پتا چلا انسان کیا ہے؟ خاکی ہے. اچھا اب آپ آ جائیں فرشتے. فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے نوری مخلوق. اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے, اور نوری مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی, پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتے. دیکھیں نا سب کہتے ہیں کہ کندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں. اب وہ 2 فرشتے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. کوئی کہے کہ میں ان فرشتوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں, پکڑ بھی نہیں سکتا. تو فرشتے جو ہے نا یہ نوری مخلوق ہے, اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. اب آ جائیں جنات. جن کو کس سے پیدا کیا؟ جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا, جن ہے ناری مخلوق. اچھا اب یہاں اللہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, لیکن رب کیا کہتا ہے؟ الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا لیکن جناب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابلیس کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھیں ایک خاکی مخلوق ہے وہ ہم ہیں, جناب ایک نوری مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں, لیکن ابلیس کا تعلق ناری مخلوق سے ہے. دیکھیں آگے قرآن کے الفاظ کیا ہیں, اسکرین پر ملاحظہ کریں. کانا من الجن, قرآن نے واضح کر دیا یہ جو ابلیس تھا نا یہ جن تھا, یہ بات ذہن میں رکھے گا. اچھا اب جب ابلیس جن تھا, میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا, آپ اسکرین پر دیکھیں تفسیر جلالین, بڑی مشہور تفسیر ہے, بڑی مختصر ہے, عربی میں بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے. ترجمہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں پائے گا, بہت مختصر ہے وہ, لیکن اس کے اندر باریکیاں بہت زیادہ ہے. تفسیر جلالین
یہ جو عالم بننے کا جو نصاب ہے نا، اس کے اندر یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، عربی کی عبارت، ابلیس ہوا ابو الجن۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ جیسے انسان کے والد گرامی آدم علیہ السلام ہے، تو جتنے بھی جنات ہیں نا، ان جن کے فادر و ابا جو ہے نا، یہ ابلیس ہے۔ یہاں سے کلیئر ہو گیا اول انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ جو سائنس کہتی ہے نا کہ پہلے وہ بندر تھا، بدمانس تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ساری سائنس نہیں کہہ رہی، یہ سائنسدانوں میں چند کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا نہیں ہے یہ نظریہ۔ تو بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اول انسان، فرسٹ، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اچھا، تو اول جن جو ہے نا، یعنی پہلا جن، یہ ابلیس ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا نا، آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ تو فرشتے ہیں نا، اس کا معنی رب نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرے، تو پھر ابلیس کا تذکرہ یہاں کیوں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیونکہ قرآن تو بالکل واضح ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے جو سجدے کا حکم دیا یہ تو ہم نے فرشتوں کو دیا۔ آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ جب رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے آدم کو، تو پھر ابلیس اس کے اندر کیسے آ گیا؟ کیونکہ ابلیس کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے کانا من الجن، یہ تو جن ہے، ناری خلقت ہے، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز کسی کی سنگت میں آتی ہے، سنگت میں آنے کے بعد وہ اس کے قریب اتنا رہنے لگتی ہے کہ کہا جاتا ہے یار یہ اسی سے ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سب جانتے ہیں۔ فقہ حنفی کا جو مدار ہے نا، بنیاد، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ امام اعظم جو مسائل نکال رہے ہیں نا احادیث مبارکہ سے، اس کا اصل ماخذ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ذات بابرکت ہے۔ ان کا گھر کے اندر آنا جانا بہت زیادہ تھا نبی علیہ السلام کے، یعنی صبح آ گئے، دوپہر آ گئے، شام آ گئے۔ اب جب گھر میں آنا جانا ہو گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی صحابی ہے، وہ کیا کہتے گھر میں اتنا آنا جانا حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اہل بیت سے ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی کسی سے اس قدر رفاقت ہو جاتی ہے تو دنیا کاؤنٹ کیسے کرتی، کہتے یہ یہی ہے۔ جیسے آپ کا گھر ہو اور آپ کا کوئی دوست ہو، اور وہ جب دیکھو آپ کے گھر پر ہی آتا رہے، کبھی صبح آ رہا ہے، کبھی دوپہر آ رہا ہے، کبھی رات آ رہا ہے، تیسرا آدمی کیا کہے گا؟ یار ایسا لگتا ہے یہ کوئی رشتہ دار ہے، جبکہ وہ دوست تھا، رشتہ دار نہیں تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ ابلیس ابتدا میں بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ عبادت گزار میں ہونے میں اتنا بلند ہو گیا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ جب فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تو اب اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حکم اب ابلیس کے لیے بھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا نا۔ اب فرشتوں کی صفوں میں رہ رہا ہے، فرشتوں کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہو گیا ہے۔ تو جب فرشتوں کے ساتھ وہ اتنا قریب ہو گیا، اتنی اس کی سنگت ہو گئی، اتنی رفاقت ہو گئی، تو اب اللہ نے حکم تو فرشتوں کو دیا، لیکن چونکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، تھا نہیں، یہ بات میں رکھے گا، کیونکہ قرآن نے وعدے کے دیا کانا من الجن، وہ تو جن ہے بھائی، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ جن ناری ہے، فرشتہ نوری خلقت ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تو فرشتوں کو بھی حکم دیا، اور جو فرشتوں کے اتنے قریب ہو چکا ہے اسے بھی حکم دیا کہ سب نے میرے مقدس نبی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اب ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا، کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ قرآن اب اسے کیا کہتا ہے؟ کانا من الجن،
پہلے تو یہ وعدے کر دیا کہ ابلیس یہ نہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے بلکہ ابلیس جن ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی حکم سے کیا کی؟ روح گردانی کی، نہیں مانا. رب نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اسے منع کر دیا. اور یاد رکھیے گا وہاں یہ جو ابلیس تھا نا، یہ عقلی دلیل پیش کرتا ہے. ہر جگہ پر عقلی دلیل کام نہیں آتی. ہمیشہ یاد رکھ لیں عقل آپ کی محدود ہے اور اللہ اکبر ہے. فرق ہے. اللہ محدود ہے تو ہر جگہ پر عقل کا استعمال نہیں ہوتا. جہاں کرنا چاہیے کہیں، اچھی بات ہے، اللہ نے عقل دی ہے آپ کو اور کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں ابلیس نے یہاں عقل کا استعمال کیا اور واقعی عقل یہی کہتی ہے، لیکن یہاں عقل کا استعمال اس کا درست نہیں تھا. اب وہ عقل کا استعمال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے جو پیدا کیا ہے آگ سے، اور آدم علیہ السلام چونکہ انسان ہے، ان کو پیدا کیا مٹی سے، خاکی مخلوق ہے نا. اچھا آگ اگر آپ لگائیں نا تو آگ بھڑکتی ہے، یعنی اٹھتی ہے، اور مٹی کیا ہے آپ ڈالیں نا یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو کہا جو نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ افضل ہوگا، جو بلند ہوتا ہے کہ وہ افضل ہوگا. دیکھیں عقلی دلیل پیش کر رہا ہے. کہتا ہے میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں بھڑکتا ہوں، بلند ہوتا ہوں، تو میں بلند ہوں نا، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، یہ تو پسی میں. یہاں عقلی گورے نہیں دہرانے. بات یہ ہے کہ آگ سے بنا یا مٹی سے بنا، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، بات ختم. اب عقلی گورے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کیا تم نے بنا لیا ابلیس کو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی ذریت کو. اس کی ذریت اس کے چیلے چپاٹے یعنی چمچے. اولیاء من دونی، رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کر انہیں دوست بنا لیا تم نے. یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے. یعنی جو قرآنی پیغام ہے نا، رب نے کہا، رب نے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور جو ہے ابلیس سے انکار کر دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. رب اب اس کا سبق دے رہا ہے. دیکھو انکار کرنے والا کون؟ ابلیس ہے. رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کر تم اسے اپنا دوست بنا رہے ہو جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی ہے. رب یہ تنبیہ کر رہا ہے. اور آگے رب کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا ابلیس اور اس کی ذریت کو تم نے اپنا دوست سمجھ لیا ہے؟ یہ تمہارے فرینڈ نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اب اللہ کہتا ہے ابلیس اور اس کی ذریت یہ کیا ہے؟ ظالمین، ظالم ہے. اب انہیں جو بدلہ ملے گا نا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بئسا، بہت بیانک برا بدلہ ملے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے اللہ کی اطاعت سے انحراف کیا. تو اب ابلیس کی اتباع نہ کرو، اس کی ذریت کی اتباع نہ کرو، بلکہ اطاعت کس کی جائے؟ رب کی جائے. اور رب کو دوست بنایا، کیونکہ جس کو آپ دوست بناتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں. دشمن کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، دوستوں کی بات مانی جاتی ہے. تو رب کہتا ہے دوست مجھے بناؤ، ابلیس کو مت بناؤ، اس لیے کہ ابلیس تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہیں ہمیشہ نقصان ہی پہنچائے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 51، اس کا مختصر خلاصہ کیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ اس بات کو وعدے کرنا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت اس کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تھا. ظاہر بات ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کے عمل میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے، مطلب کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، اہم ہے، عقیدے سے تعلق ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ کہتا ہے اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا.
اور پھر اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ شریک بھی نہیں تھا اور میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا، نہ کوئی مشیر تھا نہ کوئی شریک تھا۔ یہ پیغام جو ہے نا اس آیت کریمہ میں جو سورہ کہف کی آیت نمبر 51 ہے، خالق کائنات پیش کر رہا ہے۔ رب کیا کہتا ہے سنیے گا، ما اشہدتہم، میں نے حاضر نہیں کیا مدد لینے کے لیے، خلق السماوات والارض، زمینوں کو اور آسمانوں کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، بلکہ رب کہتا ہے کہ میں نے جب ابلیس کو پیدا کیا، اس کی ذریت کو پیدا کیا، اس وقت بھی کسی کو میں نے شریک نہیں کیا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ابلیس کا خالق بھی میں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھے گا، اور ابلیس کی ذریت کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے یہ عقیدے میں ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، خالق الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، تخلیق اسی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو ابلیس ہو یا اس کی ذریت ہو، ظاہر بات ہے سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سانپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا جو نقصان دیتا ہے، شیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی جتنی بھی خلقت ہے سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے گا، جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، خالق الخیر والشر، اللہ خیر کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور شر کو بھی، لیکن چونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، میں نے مسئلہ بیان کیا اس لیے واضح کیا، علیحدہ سے اللہ کی نسبت شر کی طرف کرنا، اس کو علماء نے منع کیا۔ یعنی کوئی آگے پیچھے کا کوئی ربط نہ ہو، اور خالی آپ ہی کہتے ہیں کہ ابلیس کو پیدا اللہ نے کیا، یہ نہ کہیں، یہ کہیں ابلیس یا اور سب کو جو بھی ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ کی نسبت جو ہے نا خالی شر کی طرف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ظاہری بات ہے وہ خالق الخیر والشر، کہ وہ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے، اور رب ہی ہمیں بچا سکتا ہے شر سے۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے سنیے گا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، رب کہتا ہے کہ میں اپنے کاموں میں مدد تو لیتا ہوں، ظاہر بات ہے فرشتوں کو مددگار بنایا، نیک لوگوں کو مددگار بنایا، لیکن رب کہتا ہے یہ جو بدبخت ہے نا ابلیس اور اس کی ذریت، یہ کبھی بھی میرے مددگار نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے مدد لے رہا ہے لیکن وہ بھی اسی کی عطا سے ہے، اللہ انبیاء سے مدد لیتا ہے لیکن وہ بھی اسی کی عطا سے ہے، لیکن اللہ جو انہیں شرف دے رہا ہے انبیاء کرام کو، اللہ خلقت کو جو شرف دے رہا ہے تو فرمایا یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو گمراہ نہیں ہوتے، اور جو گمراہ ہوتے ان کو اللہ اپنا مددگار نہیں بناتا۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 51۔ اب اگلی آیت سورہ کہف آیت نمبر 52، اس کے اندر جو اس کا خلاصہ ہے اس آیت کریمہ کا، پہلے اسے سمجھ لیں مختصر لفظوں میں۔ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور اس کے مخاطب ہیں مشرکین، اور نقشہ اس انداز میں کھینچا جا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو کہے گا جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جیسے آج کل ہندو ہیں بتوں کو پوچھ رہے الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن کہے گا کہ جنہیں تم اپنا معبود سمجھ رہے تھے نا تمہارے گمان کے مطابق، در حقیقت وہ معبود نہیں ہے، تو جن کو تم اپنا معبود سمجھ رہے تھے انہیں پکارو، آج بلاؤ مدد کے لیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا جو تم پوجتے تھے اور یہ جو بت ہیں ان سب کو ہم جہنم میں دھکیل دیں گے، یہ رب نے فرمایا۔ اب آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہوں آپ، وَيَوْمَ، یہاں لفظ یوم ہے،
यौम से मुराद वही है, कयामत का दिन है। यकूलु, अल्लाह इरशाद फरमाता है, नादू शुरकाइल्लज़ीन ज़अमतुम, अल्लाह कहेगा इन बदबख्तों को जो बुतों की इबादत करते थे और बुतों को पूछते थे, कहते जो तुम्हारे गुमान के मुताबिक खुदा थे ना, बुलाओ इन्हें, ना दो, निदा दो शरीकों को। अब अल्लाह ने इन्हें कहा ये पुकारेंगे, फदअहुम, कहेंगे हम तो तुम्हें पूछते थे, तुम्हारी इबादत करते थे माज़अल्लाह, तो आज हम तुम्हें अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ। रब कहता बुलाओ, ये बुलाएंगे, लेकिन होगा क्या? फलम यस्तजीबु लहुम, इनमें से कोई भी नहीं आएगा, कोई बुत नहीं आएगा। अब बुत तो खुद हरकत ही नहीं कर पाता, क्या करेगा वो? अब जो हरकत नहीं करता उसे ये लोग क्या समझ रहे हैं? अपना भगवान, अपना खुदा और अपना माबूद समझ रहे। फिर इसके बाद रब क्या कहता है? वजअलना बैनहुम मुबिका, अब ये जो इबादत कर रहे थे बुतों की, वो और बुत, जिसको तफसीर जलालैन में कहा बैनल औसानी व आबिदिहा, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह इनके बीच में जहन्नम का एक बहुत बड़ा गड़ा होगा, और उस जहन्नम के गड़े में कहते बहुत प्यार करते थे ना एक दूसरे से, कि एक इबादत कर रहा है और दूसरा कौन है? बुत है। तो रब कहेगा कि अब हम इन दोनों को इस गड़े में डाल देते, वजअलना बैनहुम मुबिका, अजाब सहे, मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करें। फिर सूरह कहफ आयत नंबर 53, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को वादे किया कि मुजरिमों को जहन्नम पहले दिखाई जाएगी, यानी कुफार को, जो मुजरिम है उन्हें जहन्नम दिखाई जाएगी। जब ये जहन्नम को देखेंगे, अब ये गुमान कर लेंगे कि यही हमारा ठिकाना है। क्यों? हमने कुफर और शिर्क किया ना, अल्लाह के अलावा औरों को पूजा, औरों की इबादत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वरअल मुजरिमून अन्नारा, और ये मुजरिम जो है ना, आग को देखेंगे, नार, जहन्नम की आग को। फज़न्नु, यकीन कर लेंगे। क्यों यकीन करेंगे? ने पता है हमारी कारस्तानियां कैसी थी, हमारे करतूत कैसे थे। अन्नहुम मुवाकिऊहा, इन्हें इस बात पर यकीन हो जाएगा यही हमारा ठिकाना है, हम यहां से बचकर नहीं जा सकते। लम यजिदु अन्हा मसरिफा, और अब इनके लिए कोई भी जाए फरार नहीं है, इन्हें इसी के अंदर धकेला जाएगा और डाल दिया जाएगा। और सूरह कहफ आयत नंबर 54, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूरह कहफ के अंदर 2 मिसालें आई हैं जो पिछले दुरुस्त में बताई थी, और ये भी मैंने वादे किया था कि जो मिसालें अल्लाह पेश करता है उसका मकसद ये होता है इबरत हासिल करना। ये बात ध्यान में रखिएगा, कुरान के अंदर जो वाकया है ना, वो फकत वाकया नहीं है, ये कोई कहानियां थोड़ी हैं कि फलां की कहानी ने फलां की कहानी, ये कोई कहानियां नहीं है। अल्लाह जो इन वाकयात को पेश करता है, जो मिसालों को पेश करता है, इसलिए पेश करता है ताकि हम इबरत और नसीहत हासिल करें। यही इसका बुनियादी मकसद है। अब रब इसे बयान करता, सुनिएगा। सूरह कहफ आयत नंबर 54, वलक़द सर्रफ़ना, बेशक हमने मिसालें पेश की, फी हाज़ल कुरआन, इस कुरआन में, लिन्नासी, लोगों के लिए, मिन कुल्ल मसल, और हर तरीके से मिसाल दी ताकि तुम क्या करो? इबरत हासिल करो, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो कुरान की मिसाल, कुरान का वाकया फकत मिसाल नहीं, फकत वाकया नहीं,
بلکہ وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے تاکہ ہم اپنے فیوچر کو اچھا کریں، اپنے مستقبل کو اچھا کریں۔ لیکن پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ لفظ جدل ہے نا، جدل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جدل کہتے ہیں جگرالو کو، اللہ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جدل کہتے ہیں جگرالو کو۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان سب سے زیادہ جگرالو ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں عقل کو استعمال کرنا تھا وہاں نہیں کرتا، اور جہاں نہیں کرنا وہاں عقل کا غلام بن جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب۔ اب وہ عقل کا اتنا استعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ بحثیں کرے گا، مباحثہ کرے، نہیں میں نہیں مانتا، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ عقل کا استعمال ضرور کریں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ عقل کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ بھائی جب قرآن کی بات آ گئی تو اب عقل چھوڑو، جب حدیث کی بات آ گئی اب عقل کی غلامی چھوڑ دو۔ ہاں قرآن اور حدیث کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، آپ عقل کا استعمال کریں، اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بس انسان سب سے زیادہ جگرالو ہے، سب سے زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والا، اور سب سے زیادہ بس عقل کی غلامی کرنے والا۔ تو یاد رکھیے گا، آج جو سائنس ہے نا، درس میرا مکمل ہو گیا ہے، آج جو سائنس ہے وہ جو ہے نا ہم اس کو اتنا اب ماننے لگ گئے ہیں کہ معاذ اللہ کیا سائنس خدا ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، الامان والحفیظ، سائنس خدا نہیں ہے۔ سائنس کے نظریات تو بدلتے رہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے گا، سائنس کے جو نظریات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو سائنس خدا تھوڑی ہے۔ سائنس کی تخلیق کس نے کی؟ ارے میرے رب نے کی ہے۔ تو معیار آپ بنائیں فرامین الہی کو، معیار آپ بنائیں فرامین مصطفیٰ کو، یہ عقل کو معیار نہ بنائیں۔ اور ان مقامات پر جو ہم عقل استعمال کرتے ہیں، یہ عقل استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی آپ کی اور میری عقل ہے کیا؟ کیونکہ وہ اسٹڈی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، میں نام دینا چاہ رہا ہوں امام فخر الدین رازی کا۔ عقل کے شہنشاہ ہیں، عقل کے شہنشاہ۔ اللہ نے انہیں اتنی عقل دی کہ آپ کوئی بات کرو یہ عقل سے ثابت کر دیں گے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر کبیر۔ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ استعمالی عقل کا ہے۔ اب لکھ کیا رہے؟ تفسیر، اور ابحاث کیا لے کر آ رہے ہیں؟ سب عقلی۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے عقل کا بادشاہ ہی ہے۔ ان کا لقب ہے امام المتکلمین، امام فخر الدین رازی۔ تفسیر کبیر انہوں نے لکھی۔ امام فخر الدین رازی عقل کا بادشاہ، جب مرنے کے وقت قریب آیا نا تو شیطان آیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ ہے، اس پر دلیل دو، اللہ ہے اس پر دلیل دو۔ میں اور آپ جو ہے نا شاید ایک یا دو دلیلیں دے دیں گے، کیونکہ شیطان قرآن تو نہیں مانے گا اور وہ حدیث بھی نہیں مانے گا۔ اب وہ بات کہہ رہے بھائی آپ بڑے عقل والے ہو نا، آپ کا بڑا نام ہے، تو آپ عقل سے ثابت کریں کہ اللہ ہے۔ امام فخر الدین رازی نے دلیل پیش کی، اللہ ہے اس پر دلیل پیش کی، عقل سے، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، عقل سے دلیل پیش کی۔
शैतान कहने लगा हाँ ठीक है, ये दलील तो समझ में आ गई। अब शैतान ने फिर सवाल कर दिया, सवाल वही है लेकिन दूसरे अंदाज में पेश किया। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने फिर दलील पेश की। कहते हैं गालिबन इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने 99 दलीलें पेश की, 99। अब मुझे बताएं, अकली दलील की बात कर रहा हूं। अकली दलील मैं भी शायद 2-4 पेश कर दूंगा, और क्या पेश कर लूंगा। आप कितनी पेश कर लेंगे? 2-4 ही पेश कर लेंगे, और क्या। लेकिन दलाइल के अंबार लगा दिए, और वो शैतान जो है ना, हर दलील का कोई ना कोई तौर भी लेकर आ जाता, क्योंकि जाहिर बात है अकल तो उसके पास भी है ना, खाली हमारे पास थोड़ी है, उसके पास भी है। तो इसके बाद क्या हुआ पता है आपको? आपके मुर्शिद गिरामी आए, और आने के बाद कहा कि फखरुद्दीन राज़ी, बहुत सी चीजें अकल से नहीं टटोली जाती। बात समझ आ रही? बहुत सी चीजें अकल से नहीं टटोली जाती। क्यों नहीं ये कह देते कि मैं बगैर दलील के अल्लाह के मानता। इमाम फखरुद्दीन राज़ी के मुर्शिद गिरामी ने उस वक्त रहबरी फरमाई। पीर आता है रहबरी करने के लिए, तो मुर्शिद गिरामी ने रहबरी फरमाई। तो उस वक्त इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अब शैतान को कहा, अब देखे वो अकल का बादशाह जो दस्यों जो है ना दलीलें दे सकता है, बड़ा एक्सपर्ट, बड़ा माहिर, यानी अपने जमाने का कुरान का साइंटिस्ट इमाम फखरुद्दीन राज़ी। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमान ने उस वक्त जो है ना ये कहा शैतान को कि बहुत दलील दे दी मैंने, बड़े दलाइल दे दिए, लेकिन मैं अपने रब को बगैर दलील के मानता हूं। तो शैतान ने क्या कहा पता है? सुनिएगा। शैतान ने कहा, मैंने दलील दी, तुमने जवाब दिया, मैंने दलील दी, तुमने जवाब दिया, तुमने दलील दी, मैंने जवाब दिया। ये चल रहा था मेरे और तुम्हारे दरमियान मुबाहिसा, और मुबाहिसा इतना बढ़ गया कि तुम अकल का इस्तेमाल कर रहे थे बार बार। तो मैं ये सोचने लगा आज फखरुद्दीन राज़ी मेरे हाथ में आ जाएगा। माज़अल्लाह, हाथ में आ जाने का मतलब क्या? ईमान गया। लेकिन ए फखरुद्दीन राज़ी, तुझे तेरे पीर ने बचा लिया। पता ये चला कि अकल का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जहां करना है वहां करें, जहां नहीं करना वहां ना। जब कौलुल्लाह वो कौल मुस्तफ़ा की बात आ जाए, अब अकल छोड़ें। हाँ, इसके अलावा आप अकल का इस्तेमाल करें, करना चाहिए, वरना तो दुनिया के कि बेवकूफ है, ये अहमक है। तो इसलिए अकल का इस्तेमाल वहां किया जाए जहां करना चाहिए, और जहां नहीं करना चाहिए वहां अकल का इस्तेमाल ये हमारे ईमान का, याद रखेगा, सल्ब होने का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सबब बन सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो